وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا حکم کو اللہ کے اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ جو پہنچا انہیں زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیں غلطی تو کچھ کے لوگوں کی تھی نا، لیکن اس کی وجہ سے اگر دوسروں کو زخم بھی پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، کہ ان کی نیکی اور ان کا تقوی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا جن سے لوگوں نے کہ بلا شبہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، تو ڈرو ان سے، تو اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، اور کہنے لگے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ لوٹے نعمت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے فضل سے، اور نہ پہنچا انہیں کوئی ضرر، اور تابع رہے وہ اللہ کی خوشنودی کے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اب آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کے خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے، تو مت ڈرنا تم ان سے اور ڈرتے رہنا مجھ سے اگر تم مومن ہو، اور نہ غمگین کر دے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ کہ نہ رکھے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ کا کچھ بھی، اور ان کو عذاب ہوگا دکھ دینے والا۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو مہلت دیے جاتے ہیں ہم ان کو، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، در حقیقت مہلت دیتے ہیں ہم ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہوں میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ذلت والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کے تو کاروبار، ان کی اولادیں ایسی تو ان کا ایسا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تم امپریس نہیں ہونا۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ان کا اپنے کفر میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ اکبر کہ پھر وہاں پہ ان کا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں ہو تم جس میں، یہاں تک کہ نہ الگ کر دے وہ ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ بتا دے تم کو غائب، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تقوی اختیار کرو تو ہے تمہارے لیے اجر عظیم۔ یہاں پہ جو غائب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا غائب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسولوں کو غائب کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رسولوں کو غائب کا علم دے دیتے ہیں۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ اپنا ہر چیز آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا اس میں جس کا حق ہے جتنا اس کو وہ دے دیں، جیسے غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہماری تو ضرورتیں اتنی ہیں بڑھاپے میں کام آئے گا، تو جو بخیل ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بہت برے حال میں ہوگا، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، عنقریب توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اس کا جو بخل کرتے ہیں، جس میں قیامت کے دن اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں و زمینوں کی، اور اللہ کے لیے ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب خبر رکھتا ہے۔ بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا، کہا جنہوں نے یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں مذاق اڑاتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب لکھ لیں گے ہم ان کے لیے انہوں نے کہا، اور جو انہوں نے کہا، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا نحق، اور کہیں گے ہم کہ چکھو اب یہ عذاب و سخت جلن والی آگ کا۔ اللہ
पर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। ये इस वजह से है कि जो भेजा आगे तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह नहीं जुल्म करता बंदों पर। आयत नंबर 183 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह ने अहद किया है हमसे कि ना ईमान लाए हम किसी रसूल पर जब तक कि ना ले आए वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी के खा जाए जिसको आग। कह दो यकीनन आ चुके हैं तुम्हारे पास कई रसूल मुझसे पहले खुली निशानियों के साथ, और वो भी जो तुमने कहा है, तो क्यों कत्ल किया तुमने उनको अगर हो तुम सच्चे। क्योंकि पहले हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था कि उनके दो बेटे थे जिनके आपस में लड़ाई हुई थी, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। तो उस जमाने में क्या होता था कि जो अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करते थे तो उसका ये होता था कि कुर्बानी करो और पहाड़ पे छोड़ो या किसी ऊंची जगह पे, तो आसमान से एक बिजली आती थी जो उसको जो कबूल की जाती थी ना, उस कुर्बानी को कबूल अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो आग उठा के ले जाती थी। तो उससे पता चल जाता था कि कौन सच है और कौन झूठा है। अल्लाह का शुक्र करें कि अब वो चीज नहीं है, वरना तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है ना, कि अगर हम एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई हुई है और सामने चीज रखी, आसमान से बिजली आई और उसको एक चीज को उठा के लेगी, तो दूसरे को तो पता चल गया ना सबके सामने। अब यही बात वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप भी हमें ऐसी निशानी दिखाएं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर इसमें सच्चे हो तो तुम फिर ठीक है, पहले नबियों ने भी तुम्हारे पास इतनी निशानियां लेके आए थे, तो तुमने उन नबियों को कत्ल क्यों किया। फिर अगर झुटलाया है उन्हें तुमने, तो यकीनन झुटलाया गया था रसूलों को तुमसे पहले जो आए थे खुली निशानियों के साथ और सहीफों और रोशन किताबों के साथ। हर नफ्स को मजा चखना है मौत का, और बेशक पूरे के पूरे दिए जाएंगे जो तुम्हारे अजर क़यामत के दिन। फिर जो बचा लिया गया आग से और दाखिल किया गया जन्नत में, तो यकीनन होगा वो कामयाब, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर समान धोखे का। देखिए हम कितनी आसानी से लोग कह देते हैं ना कि कोई बात नहीं, क़यामत के दिन अगर थोड़ी सी सजा मिलेगी उसके बाद तो आखिर सारे मुसलमानों ने जन्नत में चले जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि असल कामयाबी यही है कि जो दोज़ख की आग से बचा के जन्नत में चला गया, और अल्लाह ना करे हमें इतनी हिम्मत कहाँ कि हम, अल्लाह ना करे कि इतनी सी आग बर्दाश्त नहीं करते कि हम थोड़े दिन का अजाब लेके भी जन्नत में चले जाएं। हमें ये चीज सोचनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 186 में अब गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जरूर आजमाए जाओगे तुम अपने मालों से, अपनी जानों से, और तुम जरूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें दी गई थी किताब तुमसे कब, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, इज़ा की बातें बहुत सी। और अगर तुमने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत के कामों में से है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश तो आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया था कि बेशईन, थोड़ी, कुछ जानों में से थोड़ा, आपके माल में से थोड़ा, आपकी बीमारी में से, सेहत में से थोड़ा लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश आएगी। लोगों की बातें भी तुम पे आएंगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, तुम्हारा सब्र देखेंगे। अब ये नहीं कि शुरू में वाह ववेला मचा लिया, चीखो पुकार कर लिया, जब सब कुछ कर लिया तो फिर कहा कि अब मैं सब्र करती हूँ, वो सब्र की बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब लिया अल्लाह ने अहद उन लोगों से जिन्हें दी गई थी किताब के, तुम जरूर बयान करते रहोगे इसे लोगों से और नहीं छुपाओगे इसे, बस फेंक दिया उन्होंने इसे पसे पुश्त और बेच डाला इसे थोड़ी कीमत पर, सो बुरा है जो कुछ सौदा किया उन्होंने। और अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब से लिया था, तो क्या हमसे अहद नहीं लिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमने कहा था ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यही है वो आयत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे उनको कहा था ना, हमें भी ऐसे ही कहा था, और उन्होंने भी फेंक दिया अपने पुश्तों के पीछे और हमने भी फेंक दिया। इल्ला माशाल्लाह जो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देखें दुनिया की जिंदगियों में इतने मसरूफ कि हमें वक्त ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बहुत बुरा सौदा किया उन्होंने। ना ख्याल करना तुम कि वो लोग जो खुश होते हैं इस पर जो उन्होंने किया, और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए इस पर जो उन्होंने किया है, तो ना ख्याल करना तुम उनके लिए कि उन्हें छुटकारा है अजाब का, क्योंकि उन्हें अजाब है दर्दनाक। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि छोटी सी काम करके फिर तारीफें कराना कि लोगों को पता चले कि मैंने ये काम किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि तुम्हें उसका अजर मिल गया दुनिया में।
تم نے جو کچھ کیا تم نے تعریف کے لیے کیا, تعریف مل گئی تمہیں. تم نے جو مسجد بنائی واہ واہ تم نے کروا لی اور وہ تمہیں مل گئی. تم نے کسی کا گھر میں جا کے کوئی گروسری ڈال دی تو تم نے واہ واہ چاروں سے کرا دی تو تمہیں تو مل گئی تھی. تو اب جو دنیا میں تمہیں مل گیا تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. یہ بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے والی چیزیں ہم لوگ اتنا اوپر سے لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ نیکی وہ ہے جو تم قیامت کے دن آخرت تک لے کے جاؤ. ہم آخرت تک کیسے لے کے جائیں گے؟ ہم تو یہیں پہ دکھاوا کر کے شو بازی کر کے جتلا کے اس کو یہیں پہ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن آخرت تک جو نیکی پہنچے گی اسی کا تو اجر ملے گا نا ہم لوگوں کو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں و زمینوں کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک پیدائش میں آسمان و زمین کی اور بدل کر آنے میں رات و دن کے بڑی نشانیاں عقل والوں کے لیے. اور اب اس آیت کو غور سے سنیے گا کہ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اور غور کرتے ہیں پیدائش میں آسمان و زمین کی اور کہتے کیا ہے کہ ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے, یہ سب کچھ بے مقصد, تو پاک ہے سو بچا لے ہمیں عذاب سے دوزخ کے. اللہ اکبر. تو یاد کر لیجئے یہ بات ہو رہی ہے جو لوگ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اور کروٹوں پہ ان کے بستروں پہ ان کی کروٹیں نہیں رکتی ہیں کہ وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ لوگ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک جس کو ڈالا تو نے دوزخ میں تو یقیناً رسوا کر دیا اسے تو نے, اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار. اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا تھا کہ ایمان لیا اور ایمان لاؤ اپنے رب پر, تو ہم ایمان لے آئے ہمارے رب پر, سو معاف فرما دے ہمیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور دور کر دے ہم سے برائیوں کو اور موت دے دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. اے ہمارے رب اور عطا فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ کیا تھا تو نے ہم سے اور ہمارے رسولوں کے واسطے سے, اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن, بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے. اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قبول کر لی دعا ان کی ان کے رب نے, بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا. تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو, تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور جنگ کی انہوں نے اور قتل کیے گئے, اور ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں اور ضرور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں اور جس میں بہ رہی ہیں نہریں, اجر اللہ کی طرف سے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا عمدہ اجر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ڈالے دھوکے میں تم کو گھومنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں, فائدہ ہے تھوڑا سا, پھر ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ میں اور وہ بڑی بری جگہ ہے. دیکھیں ہم کبھی کسی کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اتنی سیریں کرتے ہیں, پھرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ان سے, تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا, پھر ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ اور وہ بڑی بری جگہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں, رہیں گے ہمیشہ ان میں, مہمانی ہے اللہ کے پاس سے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے وہ نیکوکاروں کے لیے. اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف, عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے, نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس, بے شک اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے. اور اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 200 میں, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو اور کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہاں پہ سورۃ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں, جو سبق ہمیں اس سورہ سے ملے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کر دے. آمین ثم آمین.